اور کاہلی ان کے اوپر طاری ہو چکی ہے، اس لیے کہ بڑھاپا انسان کو سست کر دیتا ہے۔ یہ سستی اور کاہلی یہ اس کی مزاج کی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے حالات اس کو مجبور کر دیتے سستی کاہلی۔ ایک نوجوان انسان ہے، دو لوگ مل گئے، کوئی وزنی چیز اٹھا لی، کیا امید کر سکتے ہیں ایسے 4 بوڑھے لوگوں سے یا 10 بوڑھے سے اٹھائیں گے؟ نہیں، اس لیے کہ جہاں ان کے دل میں جوش و جذبہ تو ہے لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا، تو یہ سستی آ جاتی ہے ان کی نفس پر۔ تو پوری قوم سستی میں جو ہے ملوث ہے، اس اعتبار سے کہ محنت تو وہ خوب کرتے، تجارت میں تمام چیزیں ہیں، لیکن نوجوانوں کا ذخیرہ نہیں ہے ان کے پاس جو توانائی اور طاقت سے بھرپور ہوتے ہیں، جو سستی ان کے اوپر چاہے تو طاری ہو سکتی ہے، کر سکتے ہیں، لیکن چاہے تو ہٹا بھی سکتے ہیں۔ لیکن بوڑھے لوگ اپنے نفس پہ سے سستی کیسے ہٹائیں گے؟ اس لیے کہ وہ عاجز ہو جاتے ہیں۔ سستی کو دوسرے زبان میں عاجزی کہتے ہیں کہ انسان تھک جاتا ہے، اس کے بس کے باہر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو گویا اس قوم کے پاس سرمایہ بھی ہے نوجوانوں کا کہ ہر کام بڑھ چڑھ کے کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز جس نے دیمک کے جیسا اس کو برباد کر دیا، کمزور کر دیا، خراب کر دیا، وہ سستی اور کاہلی ہے، وہ عاجزی جو ہم نے اختیار کر لی۔ یہ کام میرے سے نہیں ہوگا، یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ عاجزی کیوں اختیار کی ہم نے؟ عاجز جب انسان ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب کوئی کام وہ بالکل نہیں کر پاتا، 100% اس کے بس میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اسی عاجز لفظ سے عربی زبان کا لفظ معجزہ آتا ہے، معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز، ایسا کارنامہ، ایسا کوئی کام جو انسانیت نہیں کر سکتی۔ اسی لیے کہتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کام ہوتے اسے کہتے ہیں معجزہ، اس لیے کہ انسانیت عاجز ہے، ویسا کچھ لا نہیں سکتی، سمجھ رہے؟ تو اس امت میں ہم دیکھتے ہیں کہ سستی، کاہلی اور دوسری زبان میں عاجزی ہم پہ آ چکی، جبکہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین دین اور نمونے کے اعتبار سے بہترین نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا، سب سے بہترین کتاب ہمیں عنایت کی، اور اس امت کے پاس وہ تمام چیزیں، وہ تمام اسباب، وہ تمام سہولتیں رکھی جو عاجزی، سستی، کاہلی کے خلاف ہے، مطلب اس کے خلاف ہے بالکل۔ اور خود شریعت جب بات کرتی ہے، جب حکم سناتی ہے، جب تاکید کرتی ہے، تو یہ ہمیشہ سستی، کاہلی اور عاجزی کے خلاف ہوتا ہے۔ مطلب امت مسلمہ کو اس کا دین، اس کی شریعت، اس کا رب، اس کے نبی نے یہ تعلیم دی کہ دیکھو عاجزی، سستی مت اختیار کرو، یہ تمام چیزیں ایک مومن کا شیوا نہیں ہے، مومن کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا دوسری قوموں کا جن کو اپنا مشن، جن کو اپنا مقصد، جن کو یہ نہ پتا ہو کہ دنیا میں کیوں بھیجے گئے، وہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن تم اس لیے نہیں ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں اس قسم کی تھی، آپ دعائیں مانگتے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے سستی، کاہلی اور عاجزی سے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جو سستی، کاہلی اس امت پر آ چکی ہے، یہ ہم نے اپنی نفس پر لادا ہے، یاد رکھی، یہ ہم میں ہے ہی نہیں۔ یا ہم چاہے تو کوشش کر کے ان چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے نہیں۔ اور دنیا جس رفتار سے آگے جا رہی ہے، ہم یہ سوچ کر پیچھے بیٹھ چکے ہیں کہ اب یہ رفتار تو ہم سے نہیں ہونے والی، لہٰذا ہم عاجز ہیں اس سے، اور ہم نے سستی اختیار کر لی۔ جبکہ یاد رکھیے، پچھلے زمانوں کا اگر آپ پچھلے واقعات ہمارے لے یا آپ تاریخ کے اوراق تھوڑے سے پلٹے تو ہم دیکھیں گے کہ 17ویں صدی سے پہلے یا 8ویں صدی سے لے کر 16ویں صدی تک مسلمانوں کے ایسے حالات تھے کہ ہر کوئی جو ان کو دیکھتا وہ یہ کہتا کہ یہ قوم اپنے وقت کے اعتبار سے 1000 سال آگے چلتی ہے۔ ہر کسی کے بڑے بڑے اقوال آپ اٹھا لیجئے، لوگوں کے آپ اقوال دیکھیے، یا ان کے جو ہے جن لوگوں نے تاریخ لکھی ہے ان کے جو ہے آپ اقوال دیکھیے، یا ان کی جو ہے کتابیں پڑھیے، یہ غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ یہ کہنے پر مجبور تھے کہ یہ قوم پر نہ سستی ہے، نہ کاہلی ہے، نہ عاجزی ہے، بلکہ یہ قوم اپنے زمانے سے 1000 سال آگے چلتی۔ وہ قوم جو ہوا میں اڑنے کی باتیں سوچ رہی اس زمانے میں، جبکہ آپ یہ مت سوچئے کہ 1910 کے بعد یا رائٹس بردر نے جب پلین کی ایجاد کر لی یا پلین اڑنا شروع ہوا، جب مسلمانوں نے اڑنے کا سوچا، بلکہ یہ تو تب سوچتے تھے جب دنیا نے کبھی توقع یا ان کے ذہن میں خیال بھی نہیں تھا کہ ہم انسان اڑ بھی سکتا ہے۔ تو گویا دیکھیے، عاجزی، سستی، کاہلی تو دور، وہ چیزیں سوچ رہے، ان فلسفوں میں ہیں، وہ خیالات ہے، وہ سوچ ہے، اور وہ سوچ کا معیار ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کتنا آسان ہوگا یہاں سے وہاں جانے کے لیے اگر ہم اڑ سکے، کاش کی۔ اور ایک مشہور اور معروف جو ہے سائنسداں گزرے ہیں، بہت کم لوگ بہرحال ان کا نام جانتے ہیں، ان کا نام عباس ابن فرناس ہے۔ تو یہ قرطبہ کے رہنے والے تھے، کورڈوبا جس کو کہتے ہیں، اسپین کا یہ بہرحال مشہور اور معروف شہر ہے آج بھی۔ اور یہ سوچا کرتے تھے کہ کاش کی انسان اڑنے لگے اور سہولت ہو جائیں گی کتنی، انسان اڑے تو دیکھیے کتنی سہولتیں ہوں گی، ایک تو سفر آسان ہو جائیں گا، جلدی ہوگا، مشکلوں کے بغیر ہوگا، روڈ کے مینٹیننس بھی بہت مشکل ہوتے ہیں اگر اڑنے لگ جائے تو۔ ان کی ایک سوچ دیکھیے کتنے اپنے زمانے سے آگے سوچ رہے ہیں، ایک مسلمان ہے ساتھ میں، ان کے دین نے ان کو عاجز نہیں کیا کسی چیز سے، دنیا میں فکر اور سوچنے سے، بلکہ عملاً بھی کرتے تھے۔ اور ایک اونچا انہوں نے مینار بنایا تھا جو کہ آج بھی جو قرطبہ میں موجود ہے، اس مینار پہ سے وہ سوچتے تھے کہ کیسے، اور انہوں نے کئی ٹیکنیکس ڈیولپ کی، جس میں سے ایک جو چیز انہوں نے ڈیولپ کی جو آج بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گلائڈر۔ وہ پتنگ جیسا ہوتا ہے جس میں آدمی اپنے آپ کو لگا لیتا ہے اور اوپر سے کود جاتا ہے، تو گلائڈر کی ایجاد انہی کی ہے۔
اور یہ سوچتے تھے کہ اس سے ہٹ کر کچھ ایسی چیز ہو تکنیکی اعتبار سے کہ صرف اوپر سے نیچے نہ اترے ہم، بلکہ نیچے سے اوپر جانے کی بھی کوئی تکنیک، سب پرندے اڑتے ہیں. اور بہرحال انہی تجربات کے اندر وہ ایک بار گر گئے جس سے ان کی ریڑھ کی ہڈی بہرحال ٹوٹ گئی اور اسی میں بہرحال وہ انتقال کر گئے. تو اب اندازہ لگائیے، بہت پرانی بات کہہ رہا ہوں میں، یہ تقریباً 11ویں صدی کی بات کہہ رہا ہوں میں اسپین کی. اور انہی کے تجربات کی بنیاد پر جو تجربات کی اور جو ڈیزائنز یہ بناتے تھے کہ کاش ایسا ہو تو ایسا ہو، انہی ڈیزائنز اور انہی تجربے کو دیکھ کر لیونارڈو ڈا ونچی نے فوٹوز بنائی. یہ ایک اٹالین جو ہے پینٹر تھا، جو رینیسانس، جو یوروپ کے اندر جو تبدیلی آئی مادے کے اعتبار سے، جو انہوں نے چرچ کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تبدیل کیا، یہ اس کے بنیادی جو ہے فنکار یا بنیادی جو ہے جن لوگوں نے تصویریں بنا کر، چونکہ میڈیا اس زمانے میں تصویریں تھی، تصویریں بنا کر انہوں نے عوام کو اکسایا کہ چھوڑو یہ سب چرچ اور یہ پیپیسی اور جو یہ چل رہا ہے، آپ کچھ سوچو، دنیا میں آگے بڑھو، وہ قوم دیکھو مسلمان کیسے آگے جا رہے ہیں. تو اس شخص نے جو ہے ان کے کئی زمانے بعد، کئی 100 سال بعد ان تجربات کے بنیاد پر ڈرائنگز بنائی، جس کو دیکھ کر یورپ پورا جو ہے ہکا وکا رہ گیا، اور دنیا آج تک سوچتی ہے کہ اس کو خیال کیسے آیا. اس کو خیال نہیں آیا تھا، اس نے کسی اور کے تجربات کو دیکھ کر وہ چیزیں بنائی تھی، یاد رکھیے. تو اندازہ لگائیے کہ مسلمان جن تجربات کو کر رہے تھے، ان تجربات کے تصاویر بنا کر لوگ یہاں قوموں میں تبدیلیاں لا رہے تھے. آپ سمجھ رہے اس قوم کی سوچ. تو آپ دیکھیے ماضی میں ہمارے اسلاف، آبا و اجداد اور دیگر ہمارے جو لوگ گزرے ہیں، وہ اس طرح سے سست، کاہل اور عاجز نہیں. میں یہ اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہ سوچے کہ اگر میں اچھا مسلمان ہوں تو سست، کاہل اور عاجز رہنا یہ فطرت ہے میرے، اس لیے کہ میں یا تو دین میں اچھا ہو سکتا ہوں یا تو دنیا میں نہیں. ہم دین میں بھی سب سے اعلیٰ ہو سکتے ہیں اور دنیا میں بھی سب سے آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ شیطان نے ہم پہ وسوسہ ڈالا کہ یہ کہاں ہونے والا ہے، تم سستی اختیار کر لو، کہہ دو یہ کام نہیں ہوتا، اٹھا دو اس سے ہاتھ. اور یہ تمام چیزیں آپ جو ہے آج ہمارے چھوٹا طبقہ جو کسی بھی سماج کی بنیاد ہوتی ہے، لیبر فورس جس کو کہتے ہیں، یا سب سے اونچی سے اونچے طبقہ جو ایلائٹ کہلاتے ہیں کسی سماج کے، مالدار اثر رسوخ کرنے والے، علماء جس کو کہیں گے یا فضلاء جس کو کہیں گے، تمام کے تمام عاجز ہیں اور سست ہے، اور عاجزی اور ان کے ساری بہرحال جو عاجزی اور سستی ان پر جو ہے چھا چکی ہے. تو ہم تمام کو ایک امت کے طور پر اس سے باہر نکلنا پڑے گا یار. اگر یہ حالات ایسی رہے، یاد رکھیے، تو بہت سنگین اس کے نتائج، بہت خطرناک اس کے ریزلٹس نکلنے والے ہیں. تو لہٰذا، اور آپ دیکھیے اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لیں، صحابہ کی سیرت اٹھائے، قرآن کا مطالعہ کرے، تو ہر بار جب بھی دنیا کا معاملہ ہے، قرآن نے کہا جلد بازی کرو، نیکی کرنے میں جلدی کرو، فلاں چیز سے کرنے میں جلدی کرو، موت آنے سے پہلے فلاں کر لو، ہے نا. ترمذی کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے کر لو. پھر جلدی کی بات ہو رہی کہ جوانی کا جو ہے صحیح استعمال کرو بڑھاپے سے پہلے، خالی وقت کا استعمال کر لو مصروفیت سے پہلے، ہے نا، زندگی کا موت سے پہلے، مال کا اس سے پہلے کہ جو ہے غریب غربت انسان پہ آ جائے، ہے نا، اور صحت کا اس سے پہلے کہ جو ہے بیماری اس پر حاوی ہو جائے. تو 5 سے پہلے 5 کر لو. تو یہاں بھی دیکھیے جلدی کی بات ہے کہ جلدی کرو اس معاملے میں. پتہ نہیں آج صحت ہے کل بیمار ہو جاؤں، آج مال ہے کل چلا جائے، تو صدقات کر دوں، خیرات کر دوں، جسم کا فائدہ اٹھا لوں، اللہ کی راہ میں جو کوششیں کر لوں، جو کچھ ہو سکتا ہے کر لوں. اور آخر تو موت ہے، اس کے بعد جو ہے زندگی ہے، بس اس کے بعد موت نہ آ جائے، اور موت میں جانتا نہیں ہوں. تو گویا یہاں بھی جلد بازی کا. اس طرح قرآن میں کئی جگہ کہا کہ جلدی کرو جنت کی طرف، جلدی کرو نیکیوں کی طرف. ٹھیک، تو عاجزی اور سستی کی بات تو ہے ہی نہیں، بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اگر معمول دیکھیں تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے اٹھتے، یہاں میں ذہنی اعتبار سے سستی اور کاہلی کو بھی دور چاہتا ہوں، اور جسمانی اعتبار سے بھی مومن سست اور کاہل نہیں ہوتا ہے. تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے نیند سے، رات کی نماز کے لیے، قیام اللیل کے لیے، تہجد کے لیے، جب صبح اٹھتے تو آپ سیدھے جو بستر سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے رفتار سے. جسمانی اعتبار سے بھی سستی اور کاہلی نہیں، عبادت کرنے کے لیے، ایک فریضے کو عمل دینے کے لیے. حدیث میں الفاظ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اٹھ جاتے اور اٹھ کر اپنی آنکھوں کو ملتے، گھر سے باہر نکلتے، آسمان کی طرف دیکھتے اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت کرتے، وضو کرنے جاتے، وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. اور بہرحال نماز کی کیا تعریف کرے کہ اس کی خوبصورتی، اس کا قیام، اس کے رکوع، اس کے سجود. اور اس کے بعد پھر جو ہے نماز قائم کرتے، اپنی وتر پڑھتے، اس کے بعد 2 اپنی جو ہے سنتیں پڑھ کر مسجد جو ہے فجر کے لیے جاتے. تو یہاں بھی اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے جسمانی اعتبار سے بھی سستی سے نہیں بلکہ تیزی سے بالکل بستر سے سیدھے کھڑے ہو جاتے، اس لیے کہ آپ ذرہ برابر سستی کریں گے تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما دی کہ شیطان کہتا ہے ابھی تو وقت ہے فجر کے لیے، ابھی تو وقت ہے نماز کے لیے، اور وہ تھپکیاں دیتا ہے قسم کی. اور وہ تھپکی اگر انسان ایک بار بھی لے لے، الارم لگایا اس نے فجر کا 5:30 بجے لگایا، چونکہ آج کل نمازیں 5:45 بجے ہوتی ہے، کہیں جگہ 6 بجے بھی ہو رہی، بہرحال تو اب وہ الارم لگایا اور ذرا سستی کیا، اس نے کہ الارم بند کیا کہ ابھی تو 15 منٹ ہے، اور شیطان تھپکیاں دیتا ہے، گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے سستی، کاہلی، عاجزی بالکل نہیں، سیدھا رفتار سے کھڑے ہو، سیدھا کھڑے ہو جا.
اور اس کے بعد نکل جاتے. تو یہی طریقہ، آنکھ صاف کرتے، آنکھ ملتے اپنی تاکہ نیند ختم ہو جائے، باہر جا کر آسمان دیکھتے، 10 آیتیں تلاوت کرتے، اس کے بعد وضو کرتے اور نماز قائم کرتے. تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف جو ہے یہ امت دین جو ہے ہمیں جو ہے جسم جو ہے ذہنی اعتبار سے بلکہ جسمانی اعتبار سے بھی سستی اور کاہلی کی اجازت نہیں دیتا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے متفق علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے. دعا کے الفاظ یوں ہوتے: اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل. آپ دعا کرتے اور کہتے اے اللہ مجھے عاجزی اور کاہلی، مجھے عاجزی اور کاہلی. پھر فرماتے بزدلی اور بڑھاپا اور کنجوسی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، کہ عاجزی اور کاہلی، کہ میں عاجز نہ ہو جاؤں کسی چیز سے کرنے سے، میں کاہل نہ اور سست نہ ہو جاؤں کسی چیز سے کرنے سے. اسی طرح آپ پناہ مانگتے کہ بڑھاپے سے، بڑھاپا چونکہ بہت ساری کمزوریاں لے آتا ہے تو آپ پناہ مانگتے. بلکہ ایک دعا تو آپ یوں بھی کرتے کہ اللہ میری تمام طاقت و توانائی تو مجھے بڑھاپے کے وقت دے، باقی رکھ اس، تاکہ تب بھی میں خوب جو ہے زور اور شور سے جو ہے نمازیں روزے رکھ، ورنہ بڑھاپا بہت سی کمزوریاں لاتا ہے. اسی طرح آپ فرماتے کہ جو ہے کنجوسی اور جو ہے کنجوسی اور بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کہ میں کنجوس نہ ہو جاؤں، تیری راہ میں خرچ نہ کروں، اور اسی طرح بزدل نہ بن جاؤں کہ تیری راہ میں جہاد نہ کروں. ٹھیک، تو ان تمام سے آپ پناہ مانگتے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سستی اور کاہلی سے پناہ مانگ رہے ہیں. تو گویا دیکھیں جب یہ دعا کی جا رہی ہے تو دعا کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دعا کرے یا کوئی دعا سکھائے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور دعاؤں کی اہمیت امت کو تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ معلوم ہے. جو ثابت نہیں وہ بھی کرتے رہتی، جو ثابت ہے اس کی تو اہمیت پھر بڑھ گئی. اور کوئی بھی کسی نے کہہ دیا یہ دعا کرو فلاں مسئلہ ہو جائے گا، شروع ہو جاتے ہیں. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کئی مختلف الفاظ سے دعائیں ہیں. بلکہ آپ یہ دعا کبھی کبھار جو ہے دوسرے الفاظ سے آتا ہے کہ آپ رکوع دو سجدے کے بیچ میں جب بیٹھتے تب بھی یہ دعا کرتے، سستی، عاجزی اور بزدلی سے میری جو ہے اللہ کنجوسی سے حفاظت کر. نماز میں بھی کیا کرتی ہے دعا، کتنی اہم ہو رہی ہے اندازہ لگائیے اس سے. تو سستی اور کاہلی سے بچنا بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. لیکن آج ہم دیکھتے تمام کاموں کے اندر ہمارا معاملہ ایسے ہی ہے. آئیے ایک اور حدیث سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اور محنت اور مشقت اور کسی بھی کام میں لگن، کسی بھی کام میں آگے بڑھ کر اسے کرنا، یہ مومن کا شیوا اور طرز زندگی. یاد رکھیں کہ تو سستی اور کاہلی محنت اور مشقت کا الٹ ہے. یاد رکھیں تو جب سستی اور کاہلی مذموم ہے، غلط ہے، یہ اچھی صفت نہیں بلکہ یہ اخلاقی رذیلہ کہلاتی ہے، مطلب برے اخلاق ہے، تو وہیں اچھے اخلاق یہ کہ ایک مومن محنت کرنے والا ہوتا ہے. ابھی چونکہ میرا عنوان محنت مشقت نہیں، اس لیے میں اس پہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف سستی اور کاہلی اور اس کے نتیجے رکھوں گا. لیکن اس کا الٹ محنت اور مشقت ہے. تو مومن کا شیوا اور شعار اس کی پہچان ہی ہے، وہ خوب محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور دل جوئی سے جو کام کرتا ہے اسے خوب جو ہے دل لگا کر کرتا ہے. اور نہ صرف دل لگا کر کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، اس زبردست انداز سے محنت کرتا ہے کہ اپنے حسن کو پہنچ جاتا ہے اس کام کے اندر، اس کام کو سب سے بہترین انداز سے کرتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند کیا، بلکہ اس کا حکم بھی دیا، ہر کام کو اتنا لگن سے اور محنت سے انسان کرے کہ اس کی خوبی اور حسن تک پہنچ جائے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے دیکھا کہ انسان جو ہے ایک بکرا ذبح کر رہا تھا. جب وہ بکرا ذبح کر رہا تھا اس کے بعد وہ اس کی جو ہے جلد کو اس کے گوشت سے الگ کر رہا تھا، جس میں ہو یہ رہا تھا، حدیث میں الفاظ ہے، صحابہ نے دیکھا وہ جب کاٹتا تھا تو کچھ حصہ گوشت کا کٹ کر جلد کو لگ جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی دیکھا کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ تھوڑی حسن ہے، کسی کام کی خوبی تھوڑی ہے. حدیث میں آتا آپ خود وہاں گئے اور اس کا پیر آپ نے ہاتھ میں لیا، اس جانور کا جو الٹا لٹکا تھا، اور اس کے پیر میں ایک چیرا مارا، ایک جو ہے کٹ مارا، اور اس میں انگوٹھا ڈالا آپ نے، اور انگوٹھا ڈال کر ہاتھ کو کھینچتے ہوئے نیچے تک لائے، جس سے اس کی جلد، اس کے گوشت کو اور جلد کو الگ کرتے ہوئے گردن تک لا لی، اور کہا ایسا کرتے ہیں کسی جانور کو صاف. یہ نہیں کہ تم اتنے گندے طریقے سے کرو کہ جلد کبھی اس کے گوشت کو لگ جاتی ہے، کبھی گوشت اس کی جلد کو لگ جاتا ہے، یہ حسن نہیں ہے، یہ طریقہ ہے جانور کو صاف کرنے کا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی پرفیکٹنیس، اتنا زبردست کسی کام میں مہارت حاصل کریں کہ ایک جانور کی اگر جلد، اسے کیا ہوتا ہے دیکھا جائے تو دنیا اعتبار سے ہم سوچیں کیا ہوتا ہے، تھوڑا گوشت لگ گیا جلد سے تو پھینک دیں گے، لیکن یہ خوبی تو نہیں ہے کسی کام کی، مہارت تو نہیں ہے نا. ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ شریعت پسند نہیں کرتی اس چیز کو، چاہتی ہے آپ جتنا پرفیکٹ ہو سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نمونہ بنے تھے کہ جانور میں جب آپ چاہتے ہیں کہ حسن ہو، اچھا ہو، کام میں خوبی ہو، تو میں سمجھتا ہوں دیگر کام میں آپ کتنا ابھارتے ہوں گے. صحابہ کو کسی فن میں اگر کوئی ہے کہ تیر اندازی کا فن ہے تو مہارت حاصل کرو، گھڑ سواری کا فن ہے تو مہارت حاصل کرو، تیراکی کا فن ہے تو مہارت حاصل کرو، تجارت فن ہے تو مہارت حاصل کرو، اگر کاشتکاری فن ہے، ایگریکلچر، تو اسے مہارت حاصل کرو، اس خوبی تک پہنچ جاؤ اس کی.
تو یہاں جانور ہے صرف ایک ادنا جس کی جلد نکالی جا رہی ہے، تو آپ نے اس کو بتایا نہیں اور اس کے پیر پہ ایک مارا اور انگوٹھا ڈالا اس میں. اس طرح سے دیکھیے آپ، جو ماہر خصاب ہوگا اسی رنگ سے کرتا ہے اور گردن تک لا کے جو ہے جلد کو چھڑاتا ہے، پھر اندر ہاتھ ڈالتا ہے، پھر چھڑاتا ہے، ہاتھ ڈالتا ہے، چھڑاتا ہے، جس سے اس کا گوشت کبھی اس کے جو جلد کو نہیں لگتا اور بالکل آسانی سے اس کا چمڑا اور اس کا گوشت الگ ہو جاتا ہے. ایسے کرتے ہیں کوئی چیز کو صاف، یہ ہے اس کا حسن، یہ ہے اس کی خوبی. تو سستی اور کاہلی تو ظاہر سی بات ہے وہ نتیجہ ہوگا کہ انسان خراب کام کرے گا. لیکن جو انسان محنت اور مشقت کرے گا، بلکہ صرف محنت اور مشقت نہیں، اس کام میں اس کے حسن تک پہنچ جائیے آپ، اس کی خوبی تک پہنچ جائے کہ کوئی کہ ہاں یہ کام ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کو دنیا پسند کرتی، یاد رکھیے. اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کو لوگوں نے پسند کی، دنیا نے پسند کیا. جب وہ کسی قوم پر جاتے تو حسن کے ساتھ جنگ کرتے. جہاد بھی ان کا کوئی بیوقوفانہ نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑا نہ ہوتا، قتل و غارتگی نہیں ہوتی، لوگوں کی عمارتوں کو تباہ نہیں کرتے، فصلوں کو خراب نہیں کرتے، جانوروں کو قتل نہیں کرتے، بچوں اور عورتوں کو نہیں مارتے، بوڑھے لوگ جنگ میں نہ ان کو نہیں مارتے، کسان جو نہیں آ رہے ان کی صرف جنگ تو ان سے تھی جن سے وہ لڑنے آئے تھے اور جو ان سے لڑ رہے تھے. ایک بار جنگ ختم ہوئی تو ان کی حسن یہ تھا، ان کی خوبی یہ تھی کہ جا کر امن و امان شہر میں قائم کرتے. لوگ کہتے ہیں کیا لوگ ہیں، اس سے پہلے تو جو کچھ ہوا وہ تو بہت بدترین اور برا ہوتا تھا. تو حسن تھا ان کے ہر کام کے اندر. یہاں جو حکومت کر رہے تو حکومت کے اندر ان کے جو ہے ٹیکنیک ہے کہ لوگوں کو کیسے سنبھالنا ہے، ان کے اوپر کیسی حکومت کرنا ہے، ان پہ ٹیکسز کیسے لاگو ہوں گے، ان کے معاملات کیسے طے ہوں گے، کہاں کیا. تو یہ تمام چیزیں لوگوں کو آمادہ کرتی ہے آپ سے محبت پہ. یاد رکھیں آج ہماری بگاڑ، ہماری سستی اور عاجزی اور کاہلی تو بہرحال لوگوں پہ مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں میرا فلاں کام مجھ سے کرائیں تو آپ پوچھتے کون ہے وہ؟ فلاں صاحب مسلم ہے غیر مسلم ہے؟ ارے یار مسلمان ہوگا تو یہ سستی کریں گا، کاہلی کریں گے، یہ کام نہیں کرنے والا برابر ہوتا ہے نہیں ہوتا. بھلے کبھی مہینوں کے اعتبار سے ہم بدنام ہیں کام کاج کرنے میں، کبھی دنوں کے اعتبار سے بدنام ہے اور کبھی زبان کے اعتبار سے بدنام ہے نا. رمضان ہے تو مسلمان سے توقع مت کیجیے 1 بجے سے پہلے اٹھیں گا اس لیے کہ روزے رکھ رہا ہے، ایک فریضہ ادا کر رہا ہے تو کیسے جاب کر سکتا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں رمضان میں تو موبائل کھلتے بھی نہیں 2 بجے سے پہلے. کسی سستی اور کاہلی. وہ صرف 2 گھنٹے رات جلدی اٹھ گئے تو کیا اس کا مطلب یہ کہ باقی 6 گھنٹے اور سوتے رہیں گے؟ رات میں 5 گھنٹے سوئے، دن میں 6 گھنٹے 11 گھنٹے. سستی اور کاہلی. تو کبھی جمعہ کے اعتبار سے ہم مجبور ہیں جمعہ کے دن ہم کام کاج نہیں کرتے، جبکہ شریعت حکم صرف اذان ہونے سے لے کر نماز ہو جائے تو بس تب تک کہا کہ بند کر دو تجارت. یہ تھوڑی کہا کہ شروع سے صبح سے بند رکھو تو رات تک بند رکھو اور صبح سے سوتے رہو، فجر بھی نہیں پڑھتے جمعہ کو، اور 1 بجے اٹھ کے غسل کر کے پھر 1:15 بجے 2:15 بجے 2:30 بجے 3 بجے 3:30 بجے 4 بجے کی جماعتیں کبھی کبھار، جبکہ اثر کا وقت شروع ہو جاتا جب یہاں جمعہ ہوتی ہے. ایسے بھی معاملے جمعہ، اس لیے کہ جمعہ آپ سستی اور کاہلی کا دن ہے آج، جبکہ یہ تو عبادت کر کے بتانا تھا کہ آج تو ان کی جاگرتی ہے، آج تو جاگتے ہیں مسلمان. تو کبھی دنوں کے اعتبار سے ہم سستی اور کاہلی ہماری مشہور ہے، کبھی مہینوں کے اعتبار سے مشہور ہے، اور کبھی حالات کے اعتبار سے ہماری خود جسمانی جو معاملات ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، شریعت نے بالکل اس کو پسند نہیں کیا. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں مفید کاموں کی حرص کرو، اللہ سے مدد طلب کرو اور عاجزی کا مظاہرہ نہ کرو. مفید کاموں میں حرص کرو، اچھے کاموں میں حرص سمجھتے ہیں نا، حرص کرنا بولتے ہیں. ایک آدمی کوئی کام کرے، یا حرص کا لفظ زیادہ بچوں میں استعمال، ایک بچہ کوئی کام کرے اس کو دیکھ کر دوسرا کام کرے تو اس کو کہتے ہیں حرص یا حریص کہتے ہیں، مطلب کسی چیز کی چاہت میں اس کام کو کرنا. تو رسول اللہ فرما رہے کہ مفید کاموں میں حرص کیا کرو، مطلب اگر اچھے کام ہے تو پھر حریص بنو، وہ کر رہا ہے تو میں بھی کروں گا، حرص کیا کرو. جبکہ ہمارا معاملہ یہ کہ ہم برے کاموں میں، غلط کاموں میں حرص کرتے ہیں نا. دیکھو وہ خاتون کتنا فیشن کر رہی تو میں بھی اتنا فیشن کروں گی، حرص. کبھی ایسا ہو کہ وہ خاتون کتنا پردہ کرتی ہے میں بھی پردہ کروں، کوئی خاتون کر نہیں، اس میں نہیں ہوتا ہے نا. اس لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، دین میں اپنے سے نیچوں کو اور دنیا میں اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں. اب کہ معیار الٹا ہونا چاہیے. جیسا کہ اگر دنیا کا معاملہ تو ہمارا پڑوسی دیکھو کتنے کروڑ پتی، ہم غریب ہیں، ہم کہاں ان کے برابر ہیں. جبکہ ہونا ہی چاہیے کہ میرا ادھر والا پڑوسی تو بیچارہ اور غریب ہے، میں اس کو دیکھوں. تو وہاں ہم اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، اور جہاں دین میں اوپر والوں کو دیکھنا ہے وہاں نیچے والوں کو، کہ بھائی وہ خاتون پردہ کرتی اس کو نہیں دیکھتے، وہ دیکھو اتنے بڑے اللہ عالم کی بیٹی اس نے نہیں کرتی تو ہم نہیں کرے تو کیا ہوا. تو دنیا میں دین میں اپنے سے نیچوں کو دیکھتے، دنیا میں اپنے سے اوپر، جبکہ ہونا ہی چاہیے دین میں اپنے سے اوپر، دنیا میں اپنے سے نیچے. تو ہم جو سستی اختیار کر چکے، تو دنیا میں ہم کیسے حریص ہوتے ہیں کہ وہ لوگ دیکھو فلاں بازار میں جا کر فلاں کپڑے خریدتے فلاں شاپ سے، ہم بھی وہاں جا کر خریدیں. کبھی یہ سوچا وہ لوگ فلاں مسجد میں جا کے فلاں نمازیں پڑھتے، جمعہ اختیار کرتے، یا عیدگاہ میں بھی جاتے نماز کے لیے، یا فلاں وہ کرتے، یا نماز کا فلاں اہتمام ہوتا، ان کے گھر میں ذکر و اذکار ہوتا، تلاوت قرآن ہوتی، ان کے بچے فلاں، وہ نہیں دنیا میں. لیکن دیکھیں کیسا کمپٹیشن ہوتا ہے ہمارا. تو رسول اللہ فرما رہے مفید کاموں میں حرص کرو. مفید کام سب اچھے ہوتے ہیں، شریعت نے ہر اچھے کام کا حکم دیا ہمیں. مفید کاموں میں حرص کرو کہ وہ کرتا ہے میں بھی کروں گا، اور اللہ سے مدد طلب کیا کرو. اللہ سے ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کام کے لیے اللہ سے مدد طلب کرنا پڑیں گے. اللہ اس کی طاقت، سکت، توانائی، قوت، مال، دولت سب دے ہمیں اس کام کے لیے. اور فرمائے عاجزی کا مظاہرہ مت. عاجزی جو ہوتی ہے نا، یار ہم کہاں کر سکتے ہیں، ہم سے کہاں ہونے والا ہے، ہم تھوڑی اس لائق ہیں. عاجزی کا مظاہرہ نہ کرو. اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہے، کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت، تو یہ نہ کہیں کہ اگر اس طرح کر لیتا تو ایسا ہوتا، اس طرح کر لیتا تو ویسا ہوتا. اگر کوئی مصیبت پہنچ گئی، آپ نے حرص کیا، عاجزی اختیار نہیں کی، کوئی کام کر دیا، اور کیا ہوا،
नतीजतन को मुसीबत आ गई आप पर। तो कोई मुसीबत आए तो ये ना कहे कि काश ऐसा ना करके ऐसा करता तो ऐसा होता है ना मुसीबत। अगर ये दवाखाने ना ले जाते उधर शायद बच जाते, और कोई मर गया तो बोलते वहां जाते। तो सवाल ये है कि उसकी खजा, उसकी मौत का वक्त समझ लीजिए अल्लाह ने लिख रखा था 10 बजे फला जगह। अब आप कैसा बोलते कि वहां ले जाते तो बच जाता था? अगर ये लोग वहां इलाज करते तो आज वो जिंदा रहते थे। ऐसा कैसा होता? अल्लाह ने तय कर दिया मरना, जिंदा कैसा रहते थे? ये अलग बात है कि आप इलाज कर लेते, लेकिन मौत तो थी लिखी हुई उस वक्त। फरमाया अगर कोई मुसीबत आ जाए तो ये ना कहे कि फला ऐसा कर लेता तो ऐसा होता, बल्कि अलबत्ता ये कहे कि अल्लाह ने इसी तरह मुकद्दर किया था। कोई चीज कर गुजरी, आपने कोशिश कर ली, सब कुछ आपने अपना लगा दिया, उसके बाद भी कोई गलत हो गया, उसके बाद मुसीबत आ गई, तो ये कहे कि अल्लाह ने ऐसे ही मुकद्दर में किया था और जो उसने चाहा वो हो गया। और अगर का लफ्ज ये शैतान की तरफ से, अगर ये करता तो, अगर ऐसा होता तो, अगर तुम आ जाते तो, ये सब है ना। अगर डॉक्टर मिल जाता तो बच जाते, नहीं बचते थे, मरना था मर गए। चाहे डॉक्टर रहते, 1000 डॉक्टर रहते, डॉक्टरों के बीच रहते, खुद डॉक्टरों को मौत आती तो क्या होता? इलाज कर पाते क्या अपना? मौत थी तो होना ही होता है ना। तो बहरहाल ये है। तो यहाँ भी इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्ज का हुक्म दिया मुफीद कामों में, और आजिजी से हमें बचने का हुक्म। ये आजिजी और सुस्ती काहली बहुत बुरी चीजें, याद रखिए। और आज हम देखते हैं बहुत बड़ा तबका इस आजिजी, सुस्ती, काहली, बुज़दिली और ऐसे अखलाक के अंदर फंसा है जिसकी कोई इंतहा नहीं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता और कहता है, सूरह हदीस सूरह नंबर 57 उसकी आयत नंबर 21 में फरमाया, साबिक़ू इलल मग़फ़िरति मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्ज़। कि अल्लाह फरमा रहा और कह रहा है कि अपने रब की बख्शिश की तरफ और एक दूसरे से आगे बढ़ो, दौड़ो और रब की बख्शिश की तरफ एक दूसरे से मुसाबिका करो। वो साबिक़ू का लफ्ज है कि एक दूसरे से आगे बढ़ो अल्लाह की मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए। और जाहिर से तो मुसाबिक़े में वही कामयाब होता है जो वक्त का सही इस्तेमाल करके, अपनी तवानाई का सही इस्तेमाल करके सही वक्त पर सही काम कर ले। 12वीं पढ़ रहा है तो 12वीं की सही मेहनत कर ले, तो वो जो मुसाबिक़े में आएगा। अब 12वीं होने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद सोचो काश में 12वीं अच्छी पढ़ता तो कोई फायदा नहीं है। मुसाबिक़े की खुसूसियत ये होती है कि उस वक्त उस पल वो काम सही हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि अपने रब की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए एक दूसरे से मुसाबिक़ा करो, आगे दौड़ो और बढ़ो, और इसकी जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। जिसकी चौड़ाई जन्नत की जमीन व आसमान के बराबर है, इस जन्नत को हासिल करने के लिए मुसाबिक़ा करो। और सहाबा की जिंदगी ये बेहतरीन मिसाल है एक दूसरे से हिस्स करने की, रश करने की और मुसाबिक़ा करने की, कि एक दूसरे से मग़फ़िरत और जन्नत के लिए मुसाबिक़ा करते हैं। और इस मामले में मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु और अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह अन्हु, ये दो मशहूर मारूफ शख्सियतें मैं समझता हूँ सब पहचानते हैं। एक खलीफा अव्वल, एक खलीफा सानी दुआ में। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा में मुकाम अबू बकर सिद्दीक़ का है और उसके बाद उमर इब्न खत्ताब का है। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हदीस में फरमाया कि मेरे बाद अबू बकर और उमर को देखो। तो जाहिर सी बात है दोनों का मुकाम हम सबको पता चलता है। और जानते थे ये लोग सहाबा है, और हम जानते हैं कि ये लोग कुरान और हदीस पे अमल करने वाले लोग थे, किताब और सुन्नत इनका शहवा थी और हर बार मुसाबिक़ा करते थे। और एक मर्तबा का वाक़या है, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं और खुद कहते हैं कि मैं हमेशा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को देखता था और हमेशा ये सोचता था कि मैं जरूर इनसे आगे बढ़ूंगा, जरूर मैं इनसे आगे जाऊंगा। एक मर्तबा ये हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, गालिबन जंग तबूक का वाक़या है, ऐलान किया और ये ऐलान किया कि उस जंग के लिए कौन माल देंगे, जबकि फसलें पकी हुई थी। फसलें पकी हुई थी मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट हो चुका था साहबा का, अक्सर पैसा लग चुका था, फसलें अब कटेंगी तो माल आएंगे। उसके बावजूद भी लोग लाला कर रख रहे थे। मैं इंतजार में था, उमर इब्न खत्ताब फरमाते, रुका हुआ था पीछे कि अबू बकर को पहले लाने देता हूँ और आज जो है मैं बाजी जरूर मार ले जाऊंगा, आज मैं ज्यादा दूंगा, आज इनसे बाजी ले जाऊंगा। और मेरा कंपटीशन, मेरा मुसाबिका उनका मुसाबिका अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से था। और वो कहने लगी, मैंने सोचा कि अब मैं इससे ज्यादा वो करूंगा। और मैं घर गया और तमाम चीजों का हिसाब किया और सब आधी आधी लेकर आया, आधा माल, आधे जानवर, आधा जो कुछ था मेरा सरमाया, आधी प्रॉपर्टी बेचकर सब आधा किया मैंने, निस्फ निकाला और पूरा आधा बेच कर आया और ला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैंने रख दिया। और वहां फिर मैं ठहर गया और मैंने दरियाफ्त किया कि अबू बकर आए? तो किसी ने कहा नहीं, अबू बकर अभी नहीं आए, इंतजार है उनका। कहा ठीक। और मैं अपने दिल में, वो कहते, सोचने लगा दिल में, आज तो मैंने बाजी मार ली अबू बकर से, आज मार दिया बाजी, इसलिए 50% ला लिया मैंने। 50% बहुत बड़ी बात होती है, याद रखिए। अगर किसी को ऐलान और को कहे 50% बहुत बड़ी बात होती है। अगर आदमी का 100 रुपए भी होना 50 देना मुश्किल जाते हैं। सब कुछ 50% ला चुके थे, निस्फ ला लिया था और खड़े थे। मुसाबिका था उनका, नेकियों बुराई में यकीनन वो मुसाबिका नहीं करते, दुनिया में नहीं करते कि अबू बकर का एक घर है तो मेरे 2 हो जाए, उनके 3 है तो मेरे 4 हो। नहीं। अब जब लाकर खड़े हुए तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आए और लाकर रख दिया। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर घर पे क्या छोड़ा है? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को बहुत ज्यादा अच्छे से जानते थे। कहा, अबू बकर घर में क्या छोड़ा?
تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو گھر میں چھوڑ کر، مطلب سب کچھ 100% لا لیا تھا انہوں نے، 100% لا کر ڈال دیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے چھوڑا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ جس طرح سے ایسے لوگ جو خبر پرست ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا مطلب دیکھو رسول اللہ بھی حفاظت کرتے ہیں، اللہ اور رسول سے مراد یہاں یہ تھا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر آیا ہوں، اس کے علاوہ سب کچھ لا لیا میں نے اٹھا کر، سب کچھ، اپنے بچیوں کا زیور، اپنا مال، اپنی پراپرٹی، اپنا دھن دولت تجارت سب بیچ کر آ گئے تھے، 100% لا کر ڈال دیا، 100%۔ تو ابوبکر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آج بھی بہرحال ابوبکر مجھ سے آگے چلے گئے، آج ہی بازی مار لی، میں آگے نہیں بڑھ سکا ابوبکر، اندازہ لگائیں۔ تو یہ مسابقہ تھا وہ لوگوں کا، نیکی کے اندر، برائی میں نہیں، دنیا میں نہیں، اور عاجزی اور سستی تو ان کو آپ دیکھیں گے ہی نہیں ان کی زندگی کے اندر، بلکہ ایسی زندگیاں تھیں ان کی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اگر دور دیکھیں، دور خلافت آپ اٹھا لیں، 2.25 سال کا ہوتا ہے وہ مشکل، 2.25 سال سمجھتے ہیں نا، ٹھیک، مطلب 12 مہینے اور 9 مہینے، یہ تو مکمل جو 21 مہینے کا ان کا دور خلافت تھا۔ لیکن اس 21 مہینے کے دور خلافت کی فتوحات اگر آپ لگائیں گے نا حساب، جو زمینات مسلمانوں کو ملی، جو مال غنیمت جمع ہوا، جو جنگیں اس میں لڑی گئی، جتنا دنیا کا خطہ فتح کیا گیا، تو یاد رکھ لیجیے یہ رفتار دنیا میں جب سے دنیا قائم ہوئی، میں سمجھتا ہوں قیامت تک ایسی فتوحات کسی کو نہیں ملی، کسی کو نہیں ملی، صرف 2.25 سال میں 21 مہینے کے اندر جو فتوحات آپ نے حاصل کی، ایسی فتوحات یہ اسلامی تاریخ نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں بھی نادر کیا ہے ہی نہیں، کوئی اس سے نزدیک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے جس علاقے پر آپ نے وہ کیا، اور جتنی جنگیں آپ نے ان پر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جنگ اور جدال اور جو خون کے پیاسے تھے انسانوں کے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے جو انہوں نے کیا وہ اتنا مثالی اور ایسا نمونہ تھا کہ ایسا نمونہ نہیں مل سکتا ہے۔ اب آج کے دور میں لے لیجئے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی امریکہ آج ایک بہت بڑا ملک ہے جس کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، دنیاوی اعتبار سے یقیناً بہت بڑی طاقت رکھتا ہے، اپنے پاس بہت بڑی فوج رکھتا ہے، جو کچھ ہے، بہرحال اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ آج تک جس ملک میں گیا کبھی اپنی حکومت بھی نہیں قائم کر پائے۔ آپ مثالیں لے لیجئے نا، وائٹنام وار ہوا، اور امریکہ کی بہرحال پرانی فطرت ہے کہ ہر جگہ ٹانگ اڑاتا ہے، وائٹنام وار ہوا، وائٹنام میں وہ پہنچا، ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے، آپ کبھی اس کو اٹھا لیجئے، ایک میپ لے لیجئے، اتنا چھوٹا ملک کہ کبھی کبھار تو 3-4 ملک، وائٹنام، لاؤس، چھوٹے چھوٹے دکھتے بھی نہیں کبھی نقشے کے اندر، تھوڑا بڑا میپ رہا تو جب سمجھ میں آتا ہے کہاں تھا، اور وہاں اس نے اتنی بدترین شکست کھائی کہ دنیا آج تک جو ہے نام لیتی ہے، اور آج تک جو ہے امریکہ جو ہے اپنی انگلی دانتوں میں ہی دبائے ہوئے کہ ہوا کیسے یہ میرے ہوا کیسے کہ ایسا ملک جس کے اندر نہ فوج تھی، نہ قوت تھی، نہ طاقت تھی، کیسے انہوں نے ہمیں ہرا دیا۔ تو یہی ہوتا ہے، ٹھیک، تو گویا اتنے سے ملک پہ حکومت قائم نہیں کر سکا۔ آپ دیکھیے انہوں نے جن خطوں پر جو ہے اپنا جو ہے تسلط کیا، جن خطوں پر یہ جو حاوی ہوئے، جن خطوں کو انہوں نے فتح کیا، آج بھی یہ مسلمانوں کی حکومت ہے، آج بھی، تو اتنے سے ملک پہ حاوی ہونے سکا رہا۔ اس کے بعد بڑے بڑے ممالک وہ تو چھوڑ دیجئے، وہ اتنا چھوٹا کہ اس کے ناک میں اس کے جس کو کہیں گے ناک میں چھوٹا سا کیڑا جیسی اس کی مثال ہے، لیکن وہ جیسا کیڑا ناک میں جاتا ہے نا تو پورا انسان بوکھلا جاتا ہے، ویسا بوکھلا گیا تھا امریکہ۔ تو ایسے حالات ہوتے ہیں۔ تو 2.25 سال کے اندر ایسی حکومت آپ نے کی کہ اس دور سے لے کر اس زمانے سے آج تک بھی مسلمانوں کی حکومت ہے ان خطوں کے اوپر، پورا عراق کم و بیش اور پورا شام فلسطین تک یہ آپ ہی کے زمانے میں فتح ہوا۔ تو اندازہ لگا اتنا بڑا خطہ کیسے ہو سکا۔ یہ عاجز نہیں تھے، یہ سست نہیں تھے، کاہل نہیں تھے، ان کی راتیں عبادت میں گزرتی تھی، ان کے دن جو تجارتوں میں گزرتے تھے، ہے نا۔ یہ ایسے نہیں تھے کہ تجارت نہیں کر رہے، میں تو فل ٹائم لگا ہوں یہ کام کرنے، میں تو پارٹ ٹائم کرتا ہوں، کچھ نہیں، ان کی پوری زندگیاں اس کے لیے لگی تھی، تمام کام اسی کے لیے ہوتے تھے، سستی اور عاجزی نہیں تھی۔ تو یہ صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے یاد رکھیں۔ اور اس کے بعد دیگر خلفاء راشدین کے ادوار پڑھیے آپ دیکھیے، اتنی چھوٹی چھوٹی زندگیاں، اتنی چھوٹی چھوٹی عمریں، اور ایسے بڑے بڑے کارنامے جو بڑے بڑے لوگ یا بڑے بڑے بادشاہ جو ہے جنہوں نے بہت بڑے بڑے ممالک جیتے وہ بھی نہیں کر پائے، انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے، اور ان کے کارناموں کی خصوصیت یہ تھی یہ اپنے آپ میں مکمل تھے، اور یہ اپنے آپ میں جو ہمیشگی والے تھے، پرماننٹ تھے، کہ جہاں جہاں یہ پہنچے آج بھی مسلمانوں کی حکومت ہے، اور جہاں جہاں یہ گئے آج بھی ان علاقوں کی زبان عربی ہے۔ آج بھی کیسا اثر ڈالا اپنا، کہ چھاپ چھوڑ دی کہ اپنی زبان تک دے کر آئے۔ ایسا کوئی علاقہ نہیں جس پر کوئی تسلط کرے اور اس کے واپس جانے کے بعد وہ ملک اپنی زبان نہ بدلے۔ برٹشر انڈیا میں آئے، حکومت کی، انگلش سکھائی، لیکن بہرحال جب گئے تو واپس انڈیا آ گئی، ہندوستان میں انگلش نہیں رہی لینگویج۔ جہاں بھی ہو ایسے ہی ہوتا ہے، جب حکومتیں ہٹ جاتی زبان بدل جاتی، اس لیے کہ لوگ پسند نہیں کرتے۔ صحابہ کو لوگ کتنا پسند کرتے تھے کہ ان کے جانے کے بعد زبانیں بھی اس ملک کی عربی ہو گئی۔ آج دنیا میں 22 عربی ممالک ہیں، جہاں گئے وہاں زبان تک لوگوں نے ان کی لے لی، اور جہاں زبان نہیں لی تو کم از کم حرف اور ہند سے تو لے لی ان کی، الف با تا سا تو انہوں نے لے لیا، یہ تو کم از کم کر پائے کہ لینگویج تو ان کی سمجھو فارسی تو فارسی رہ گئی، لیکن فارسی کی لیپی تو کم از کم عربی ہو گئی۔ انڈونیشین جو لینگویج ہے، بھاشا، وہ جو ہے وہ تو بھاشا ویسی ہی رہی، لیکن اس کی لیپی عربی ہے، معلوم ہے۔
یہ الگ بات ہے. پھر انہوں نے انگلش پہ ٹرانسفر. ترکی کی لپی عربی تھی. وہ الگ بات ہے کہ جو انہوں نے بعد میں جو اپنی آزادی کے بعد جو ہے اس کو بدل کر جو ہے انہوں نے انگلش لپی اختیار کر. تو کم از کم انہوں نے کچھ نہیں تو ایسا اثر تو چھاپ تو چھوڑی کہ لپیاں بدل دی ان کی. اتنا پسند کیا لوگوں نے ان کی زبان کو کہ زبان نہ سیکھ پائے تو لپی لے لی. تو عاجز سست نہیں تھے, یاد رکھیے. آج ہم دیکھتے ہیں تمام کے تمام عاجز اور سست ہیں کسی بھی کام کے اندر, کسی بھی معاملے کے اندر. کوئی تجارت اٹھا لیجئے, آدمی اس لیے نہیں کر پاتا کہ صبح دکان کھلتی نہیں, جبکہ صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے خیر کی دعا کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی, اللہ اس امت کے صبح میں برکت دے, ہے نا. اور اس برکت کے نمونے آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی. اور ظاہر سی بات ہے صبح کی تجارت آسان نہیں ہوتی میرے بھائی, بہت مشکل ہوتا ہے. اور جو لوگ بھی صبح کی تجارت کرتے ہیں, آپ لکھ کر لے, تھوڑی تجارت کرتے ہیں, نفع بخش کرتے ہیں, اور ایسی برکت والی جیسی کوئی انتہا نہیں. اور میں کئی بار مثالیں دیتا ہوں صبح کی تجارت کرنے والوں کی. دودھ والوں کی آپ مثال لیجیے, صبح کی تجارت کرتے ہیں, کیسی برکت ہے. ایک بھینس مشکل سے 10 لیٹر دیتی ہوں گی, لیکن آپ دیکھیے گھر بنگلہ بھینسوں پہ بھینسیں بنتے جا رہی, معاملات بڑھتے جا رہے ہیں. آپ بولتے ہیں کیسی برکت ہے, آپ کو اتنا کر کے بھی نہیں اتنا ہوتا. اس کی صبح ہے, اس کی صبح میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس امت کی صبح میں برکت دے. آپ وہ لوگوں کو اٹھا لیجیے جو باغبانی کرتے ہیں, فروٹ کا بزنس کرتے ہیں, سبزی کرتے ہیں, جو سبزیاں صبح آ جانا ہے مارکیٹ میں فجر سے پہلے, جو سیل ہونا, تو ظاہر سی بات ہے تہجد سے شروع ہوتی ہے تجارت. آپ دیکھیے ان کی برکتیں کیسی ہوتی ہیں, ان کی اولاد نے برکتیں دیکھی, ان کی مال نے برکتیں دیکھی. اسی طرح وہ لوگوں کو لے لیجیے صبح کی تجارت, جو بھی ہو, چاہے وہ گوشت والے ہوں, قریش برادری ہو, صبح کی تجارتیں کم ہے نفع, لیکن فائدہ دیکھیے کیسا ہوتا ہے. یا جتنے لوگ صبح کی تجارت کرتے ہیں ان کے فائدے آپ دیکھیے, اس لیے کہ صبح اٹھنا سستی اور کاہلی کے الٹ ہوتا ہے پورا. آج ہمارا معاملہ ہے کہ ہماری تجارت 12 بجے تو میں دکان پر پہنچتا ہوں, 10 بجے آفس کا ٹائم ہے, تو 10:30 11 بجے سے پہلے میری کبھی انٹری ہو ہی نہیں سکتی ہے, اس لیے کہ میرا شیوا اور پہچان اس لیے کہ مسلمان ہوں نا, اتنے جلدی کیسے پہنچ سکتے. تو یہ تو معاملہ ہمارا سستی, کاہلی, عاجزی کا. تو اس پہ ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. عزائم بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, میں یہ کروں گا, اللہ کچھ بھی نہیں کر پاتے. اگر آپ نے سستی کاہلی ہے, آپ سو جائیے, آپ کی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو صبح سے ہماری تجارتیں ہو, صبح سے ہمارے معاملے ہو, صبح ہماری تمام چیزیں ہو. لیکن اب ایک امت کا مزاج ہے صبح نہیں اٹھے. لیکن اس کے برعکس دوسرے قوموں نے سستی, کاہلی, عاجزی کو اپنے نفس سے ہٹا لیا. یاد رکھیے صبح 3 بجے اور 4 بجے میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں, آپ کے علاقے میں اگر غیر مسلم ہوتے ہوں گے تو ان کی عورتیں باہر نکل کے رنگولی ڈالتی ہیں. آپ فجر سے پہلے ان کی رنگولی کمپلیٹ بنی ہوئی, پانی کی مشین لگی ہوئی, اور اخبار تقریباً آدھا پڑھ چکا ہوتا ہے, بیٹھے بیٹھے لنگی بیٹھا رہتا باہر, اور وہ دنیا اب جان چکا. اور اب بس اس کو اب 7 بجے کھانا وہ کھائیں گا, اور 8 بجے سے اپنی تجارت, اپنے کام کاج, اپنے بزنس, اپنے آفس کے لیے نکل گیا. شام اس کی جلدی ہو جاتی ہے, اس شام میں آیا تجارت سے, گھر بار بیٹھا, بچوں کو ہوم ورک کرایا, بات چیت کی, اور اس کے بعد سو گیا. صبح اس کی پھر خیر و برکت, صبح میں برکت. اس لیے کہ سستی اور عاجزی کے خلاف ہے صبح اٹھنا, محنت اور مشقت کی علامت ہے صبح اٹھنا. تو ہم دیکھتے ہیں تجارتیں ہماری ڈوبتے جا رہی ہیں, اس لیے کہ ہم نے تجارتوں کو کتاب و سنت سے ہٹ کر بنا, اور سستی کاہلی ہمارے اوپر جو ہے سوار ہے. حتیٰ کہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں ایسے بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں کہ ظہر کے اندر فریش ہوتے ہیں, اگر اٹھ بھی جاتے ہیں 10 بجے تو آتے ہیں, لیکن ظہر کے وضو میں فریشنس آتی ہے اور لگتا ہے کہ اب اٹھا ہوا, ورنہ آپ ان کے چہروں سے پہچان لیں گے اب بھی اٹھ کر آیا ہوا ہے نیند میں سے. سستی اور کاہلی. ایسا نہیں کہ رات بھر انسان نے پہاڑ توڑے, محنت کی تو صبح اس کی نہیں ہوئی, لیکن بس میں ایک معاملہ اور ایک مزاج ہمارا بن چکا ہے. اللہ رب العزت, اس کے دین, اس کے شریعت, اس کے نبی کو یہ مزاج نہ کبھی پسند تھا نہ کبھی رہنے والا ہے. بلکہ یہ صبح اٹھنے والے, محنت کرنے والے, مشقت کرنے والے, اور ایسی محنت اور مشقتیں جبکہ کھانے پینے کو بھی نہ ہو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم تو بہت اچھی حالت میں, جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا تب بھی محنت اور مشقت میں لگے تھے, سستی اور کاہلی نہیں. کسی نے بھی جنگ خندق کی وقت یہ نہیں کہا کہ اب بہت مشکل ہے, اللہ کے رسول ایک تو کھانا نہیں. واقعات آپ جانتے ہیں, ایک صحابی رسول ایک مرتبہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جنگ خندق جو ہوئی اس میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, یہ فارس کے رہنے والے تھے, اور انہوں نے ایک آئیڈیا دیا اللہ کے رسول کو, ایک مشورہ دیا اللہ کے رسول, ہم کیا کرتے ہیں مدینے کے اطراف میں خندق کھود دیتے, اتنی بڑی خندق کی گھوڑا بھی کود نہ سکے, آدمی بھی آ نہ سکے سیدھا کود, اور یہ ہم فارس میں ایسی کرتے ہیں تاکہ دشمن سے ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کی, اس تجویز کو پسند کیا اور کہا خندق ہم کھودیں گے. اب جب خندق کھودنے کی بات ہوئی تو رئیس المنافق عبداللہ بن عبید, اس نے کہا یہ کیا آپ نیا لایا, خندق کھودنا, یہ کرنا, یہ کہاں ہوں. لیکن صحابہ عاجز نہیں تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا. اب عاجز نہیں کی صحیح بات ہے نا, مدینہ کو خندق سے گھرنا, اگر مدینہ آدھا کلومیٹر کا بھی شہر ہے تو آدھا کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر ہوتا ہے نا, تو خندق کھودنا بولے تو ظاہر سی بات ہے. اور جو لوگ عمرے کو گئے ہوں گے, حج کو گئے ہوں گے, تو آج ہی مسجد نبوی رسول اللہ کا جو ہے گھر, وہاں آپ کہاں رہتے تھے, اور اس سے وہ خندق کی جو کھودی گئی تھی وہاں گورنمنٹ نے سڑک بنا دی. ویسے ابھی سڑکیں ہیں اس پہ کنسٹرکشن نہیں آج, تو وہ گاڑیاں لے جا کے لوگ سفر کراتے, یہ خندق کھودی گئی تھی, پورا سفر کراتے ہو. جتنی خندق تھی آج روڈ بنی ہوئی اس پہ, تاکہ علامت کے لیے کہ اتنی خندق. وہ خندق کم از کم 6-7 کلومیٹر کی ہوتی, پھر بھی سب سے چھوٹا بھی دائرہ بنا دی. اب وہ خندق کھودنا ظاہر سی بات, اتنی بڑی کھودنا, اس میں سے مٹی نکالنا کہ گھوڑا نہ کود سکے, کتنا محنت. تو رئیس المنافق عبداللہ بن ابی نے کہا یہ کیا ہے, کہ تو سست اور کاہل عاجز ہوتے ہیں نا منافق. اللہ نے گواہی دی کہ یہ تو عبادت کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوتے, تو رہا معاملہ دوسری چیزوں کے. تو وہ پریشان ہو گیا. رسول اللہ کے صحابہ جو تھے انہوں نے کہا بالکل ہم تو لبیک تیار ہیں,
ایک صحابی آئے اس دوران جبکہ ان کے پاس دنیا میں اعتبار سے کوئی سہولت نہیں، کھودنے کے ہتھیار اور اوزار نہیں، من پتھروں سے کھود رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آ کر کا اللہ کے رسول بھوک سے بہت برا حال ہے اور میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ پتھر باندھ رکھے تو اس کا کیا معنی ہے؟ جب پیٹ میں بھوک لگتی ہے تو آتے آواز کرتی ہے، کھینچتی ہے، تو اس کے اس کھینچاؤ کو کم کرنے کے لیے آپ کو پریشر اگر ڈالے، اس بیلٹ کو ٹائٹ کر لے تو پھر بھوک نہیں لگتی آپ کو۔ تو صحابی نے پتھر رکھے اور اس کو کپڑے سے باندھ لیا اچھی طاقت سے، تاکہ پیٹ دباؤ ہے تو آتے کیا ہوتی پھر وہ بھوک کی شدت محسوس نہیں ہونے دیتے۔ تو کہا 2 پتھر باندھے ہوئے میں نے، مطلب کھانے کو نہیں ہے اور اتنے کمزور ہو چکے ہم کہ 2 پتھر باندھا اور صرف بھوک کو مٹانے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا اور کہا صرف یہ نہیں دکھاؤ بلکہ بتانے کے لیے کہ میں بھی دیکھو اس حالت میں ہوں لیکن میں بھی عاجز نہیں آ رہا ہوں بلکہ کام کر رہا ہوں۔ کہا میں نے 3 باندھے رکھے، آپ نے اٹھائے تو آپ کے 3 پتھر بندھے، ایک ادھر ایک بیچ میں اور ایک سائڈ میں، 3 پتھر، مطلب بھوک کی شدت، پیٹ اندر ہوتا ہے آدمی دبلا ہوتے جاتا ہے۔ 3 میں نے باندھ رکھی، اب تم مجھے 2 کا کیا بتا رہے ہو؟ عاجز مت ہو، کام کرتے رہو، کام کرتے رہو۔ اور جب صحابہ کام کر رہے تھے اور ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک پتھر آ گیا، جب وہ مارنے لگے تو چنگاریاں نکلتی پتھر میں، ظاہر سے جب اس میں جا کر لوہا لگ رہا تھا اور بہت سخت پتھر آ گیا، جب وہ چنگاریاں نکلنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ رب العزت تمہیں خیسر اور خسرا کی حکومتیں تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ جب وہ چنگاریاں نکلتی تھی تب صحابہ کو محنت کرنا پڑی، ظاہر سے اس کا پھل کیا ملے گا انہیں، تو رسول اللہ نے دنیاوی بشارتیں بھی دے دی کہ تم کو خوش ہو جاؤ، خیسر اور خسرا کی حکومتیں تمہاری زندگی میں اللہ تم کو دیں گا، تم دیکھو گے اس کو۔ تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافق جو وہاں تھا بہرحال ایک دم تو بھاگ نہیں سکتا تھا وہاں کچھ نہ کچھ کر رہا تھا، کہا یہ دیکھو اس نبی کی باتیں، یہاں بھوک سے پریشان 3 پتھر باندھا اور خوشخبریاں دیتا خیسر و خسرا کی فلاں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ عاجز نہیں تھے اس کی باتیں سن کر کہ صحیح بول رہا ہے یار، یہ یہاں تو کھانے کے جو ہے لالے پڑے ہوئے ہیں، یہاں مدینہ اتنا سا شہر ڈیفینڈ کرنا ہے، اس کی حفاظت مشکل جاری ہے اور یہاں بشارتیں مل رہی خیسر و خسرا۔ عاجز نہیں تھے، سست اور کاہل نہیں تھے، وہ جانتے تھے ان کی نبی کی بات ہے تو یہاں خور سچ اور وہ کام کرے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ مادہ ہونا چاہیے ہمیں، یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ جستجو ہونا چاہیے، یاد رکھیں۔ اور یہ صرف دین میں نہیں، دنیا میں بھی یہ جستجو، شریعت نہیں چاہتے، کہاں ہم کو یہ کہا کہ دنیا میں مت کرو خالی دین کے لیے کرو، دونوں جگہ وہی، نہ عاجز ہو، نہ سستی کریں، نہ ہم جو بزدلی اختیار کریں، نہ ہم کنجوسی کریں، بلکہ ان اخلاق کو چھوڑ کر ہمارے اندر اپنے اندر ہم جو ہے اچھے اخلاق پیدا کریں۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو بھی اچھے کام کریں گا اس کا بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب انسان عاجز نہیں ہوگا اور اچھے کام کریں گا تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا، چاہے پھر وہ کام میں مکمل نہ کر پاؤں، شروعات تو کروں اس کی، کوشش تو کروں۔ اور اللہ رب العزت کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 115 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وما يفعلون من خیر فلن يكفروا، کہ جو بھی تم کام کرو گے اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گا، اس کو تم سے ہٹانا دیں گا، بلکہ اس کا ہمیں اچھا بدلہ ملنے والا ہے۔ تو ہم عاجزی اور سستی سے ہم مسلمان باہر نکلیں، ہر قسم کی عاجزی سستی، اور دیکھیے پھر اللہ کے پاس کیسے بدلے ہمارے اس دنیا میں محنت کرنے کے، اور جو کچھ محنت ہم کرتے ہیں جس کا مقصد خالص دین ہوتا ہے، حلال روزی کمانا، یہ دین ہے۔ تعلیم حاصل کرنا تاکہ ایک اچھا انسان بنوں، یہ دین ہے، تاکہ وہ ذریعہ بنے حلال روزی کا، یہ دین ہے۔ تعلیم حاصل کروں تاکہ کائنات کا علم حاصل ہو، تاکہ اپنے رب کی معرفت ہو، یہ بھی دین ہے۔ محنت مشقت انسان جو بھی کرے، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، خریدنا بیچنا، سب دین ہے، یاد رکھیے۔ اور سب کے اندر میں سستی کاہلی عاجزی سے دور ہوں، اور محنت تو کرو، اور محنت کرنے والوں کے نتیجے کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے اخوت باندھ دی، مدینہ میں جب یہ آئے تو مدینہ کا ایک انصار ایک صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر کا ایک جو ہے ملا دیتے اور دونوں میں بھائی چارہ قائم کرتے اور دونوں آدھا آدھا بانٹ لیتے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جب پہنچے اور رسول اللہ نے ان کے ساتھ تعلق بھی وہی کیا، تو انہوں نے اپنے بھائی سے، جو انصاری جو ان کا بھائی تھا، دینی بھائی جس کو کہیں گے، دینی اعتبار سے آدھا آدھا کیا گیا تھا، اخوت تھی، کہا کہ دیکھو، اس نے کہا کہ یہ میرا مال و دولت ہے، اس میں سے آدھا لے لو۔ کہا دیکھو مجھے اس کی ضرورت نہیں، صرف مجھے بازار کا پتہ بتا دو تم، بازار بس مجھے نہیں چاہیے۔ مطلب دینے والا راضی تھا رسول اللہ کے حکم پر، لیکن لینے والے کی بھی غیرت تھی، وہ لینا نہیں چاہتا تھا، کہا نہیں مجھے بازار کا پتہ بتا دو، اس لیے کہ یہ عاجز نہیں تھے، یہ کسی پر رہنا پسند نہیں کرتے تھے، گداگیری بھیک منگی کسی سے مانگنا بالکل پسند نہیں تھا۔ حتیٰ کی روایتوں میں آتا ہے کہ اگر صحابی جب بوڑھے ہو گئے تھے، ہاتھ سے لکڑی گر جاتی تو یہ بھی کسی کو اٹھا کر نہیں دو بولتے تھے، خود اٹھاتے تھے، اس لیے کہ اللہ قیامت دن سوال نہ کرنے کھڑے ہو جائیے کہ میں سے لکڑی اٹھوایا تھا، خود اٹھاتے تھے، اتنی محنت کش تھے، عاجز نہیں تھے کسی کام سے۔ تو کہا کہ میرے بھائی یہ سب تو ٹھیک ہے، تم مجھے بازار کا پتہ بتا دو، بزنس بتا دو کہاں ہوتا ہے۔ وہ صحابی نے بتا دیا بازار ادھر ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ گئے، اور اس حدیث میں آتا ہے کہ شام جب واپس آئے تو اتنا کما چکے تھے کہ کھجور اور پنیر، مطلب اپنا رات کا کھانا لا لیے تھے، دوپہر کا بھی کھا لیے ہوں گے وہاں ظاہر سے آتے، شام میں جب آئے تو آج دن بھر کا کھانا ہو چکا تھا، پنیر اور کھجور ساتھ میں لے کر آئے،
کل کا کل دیکھا جائے. تو آپ دیکھ رہے عاجز نہیں تھے کہ صحیح بات ہے میں مکے کا مالدار, عبد الرحمن ابن عوف مکے کا مالدار انسان ہے بہت, میں مکے میں مالدار تھا, اب وہ اتنے کروڑپتی درجے تک پہنچتے کتنا ٹائم لگے گا, پھر صفر سے کہاں شروع کروں, چلو اچھا انصاری پہ ڈال دیے, پورا وزن ڈال دو اس کے اوپر, اب لے لو اس کا آدھا کھیت, لے لو اس کا آدھا یہ, اس کو بول دو سب بٹوارا کرو. نہیں, عاجز نہیں تھے, ابھی سے شروع, اس لیے کہ اب جو حالت ہے یہیں سے شروع کرنا ہے, عاجز نہیں تھے, یاد رکھیے. یہ ان کی